حاضرین جمعہ ایک اہم موضوع لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عنوان کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر روشنی ڈالنی ہے، عنوان ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آزادی کا سنہرا موقع ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رمضان المبارک آزادی کا سنہرا موقع ہے۔ آزادی کس چیز کی، کس بات سے، کن چیزوں سے ہونی چاہیے، اس کو جاننا ضروری ہے، ورنہ اب جب لفظ آزادی کا آ گیا ہے، آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو من میں آیا میں کرتا پھروں تو یہی آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی اس معنی میں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مجھ کو اور آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ کن سے؟ بڑے بڑے گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے بارہا سنا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہے وہ شرک ہے، بدعات ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے گناہوں سے، غلط رسومات سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس موقع پر میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیے۔ آدمی کا دل اسی وقت تقوی والا بن سکتا ہے، آدمی اسی وقت متقی بن سکتا ہے جب وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ آدمی اپنے دامن کو گناہوں سے نہ بچائے اور متقی بننے کی کوشش کرتا رہے تو اس کی ساری محنتیں ضائع ہے، بیکار ہے۔ آدمی کو اگر واقعی معنوں میں متقی بننا ہے، تقوی والا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور ہر طرح کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہے وہ شرک ہے، بدعات ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ بدعات دن میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آدمی بچے گا تو تقوی والا بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ اور جب آدمی متقی بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آدمی برکت چاہتا ہے، خیر و برکت چاہتا ہے۔ آدمی کے گھر میں تھوڑی سی کیا مصیبت آ پڑی، کیا پریشانی آ پڑی تو آدمی ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ جو طریقے، جو راستے مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے، ان راستوں کو اپنانے کی بجائے غلط راستوں کو اپناتا ہے، غلط رخ کا اختیار کرتا ہے، اور غلط راستوں کو اپنا کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، برکتوں کا نزول ہو، تو آدمی کو تقوی والا بننا چاہیے، متقی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اس بستی کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمانوں اور زمین کے برکتوں کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ اس دل کو تقوی والا بنانا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سعادت کا مہینہ ہے، ایک کامیابی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے لذت کا مہینہ ہے، مٹاس کا مہینہ ہے، خوشی و شادمانی کا مہینہ ہے، کامیابی و کامرانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو انسان غنیمت جانے گا، اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیے بغیر آدمی ان ایام کو غنیمت جان کر کے اپنی زندگی کو سدھارنا چاہے گا تو آدمی کی زندگی بہتر سے بہتر بن جائے گی۔ آدمی پورا سال بھر کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بہتر اور سنہرا موقع ہے
کہ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کریں۔ گناہ بہت سارے ہیں اور ان گناہوں میں سے بڑے گناہ شرک اور بدعات ہے۔ ان دو گناہوں سے آدمی کو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ آدمی ان دو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے گا تو اس کے ارد گرد گھومنے والے جتنے گناہ کے کام ہیں، آدمی ان تمام گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ عزیزان ملت، تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے مجھ کو اور آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے، ان چیزوں سے بچ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اور نبی علیہ السلام کے لیے ہی اس محبت کو خالص کرنے کا نام تقوی ہے۔ اب تقوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد جڑا ہوا ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے۔ آدمی یہاں سے کہیں جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی آدمی کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت میرے اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے، مجھ کو اور آپ کو بنایا ہے۔ تو اسی طرح سے تقوی کا بھی ایک مقصد ہے، عبادت کا بھی ایک مقصد ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ حصول تقوی ہے۔ اس دل کو تقوی والا بنانا ہے، اس دل کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کے بارے میں کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثال کے ذریعے سے بتایا، مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزرنا ہوا ہے جو کانٹوں بھرا راستہ ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میرا ایسے راستے سے گزرنا ہوا ہے جو کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں جب آپ اس راستے سے گزر رہے تھے تو کیسے گزر رہے تھے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزر رہا تھا اور کوشش کر کے احتیاط سے اس راستے سے گزر رہا تھا کہ کہیں میرا دامن اس کانٹے دار راستے میں کانٹوں میں نہ پھنس جائے اور اس کے کیا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اس راستے سے گزر رہا تھا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی یہ دنیا سمجھیے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہ گلی محلہ ہر طرح کے گناہوں سے، فحاشی سے، علیانیت سے، رب کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب ایسے معاشرے میں، ایسے گھرانے میں آدمی کا کیا کردار ہونا چاہیے، آدمی کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ اہم معنی رکھتا ہے۔ اب گھر والے شرک میں پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر والوں کی دیکھا دیکھی میں آدمی بھی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اب معاشرہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی ہر جانب دیکھا جائے تو رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اب ایسے معاشرے میں ایک ایسا فرد بھی موجود ہے جو ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ان گناہوں سے بھرے ہوئے راستے سے وہ کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے، ان کی دیکھا دیکھی میں گناہ نہ کرے، گناہوں سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سب سے عظیم اور
عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہترین اور سنہرا موقع ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر کے چل رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان لوگوں کے لیے بہترین اور سنہرا موقع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کے چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، یہ سنہرا موقع ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو رب العالمین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر کے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے، ان بڑے بڑے گناہوں میں ملوث لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں لا کر کے جھکاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے والا بناتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے ایک انسان کو آزاد کرتا ہے، ایک انسان کو آزاد کر کے رب العالمین سے ڈرنے والا، خشیت اختیار کرنے والا بناتا ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو بتایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بھائیوں، جب قومیں بگڑ جاتی تھی، جب تباہیاں مچ جاتی تھی، جب رب کی بغاوت پر قومیں اتر جاتی تھی تو اپنی اپنی قوموں کو یہ انبیاء کرام بتایا کرتے تھے، انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بہترین امانت دار ہوں، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن یہ قوم کے لوگ اپنی قوموں کو بتانے والے ان انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کو خیر خواہ نہیں سمجھتے تھے، ان کی بغاوت پر اتر آتے تھے، ان سے دشمنی کرتے تھے، جبکہ یہ انبیاء کرام اپنی قوموں کی بھلائی چاہتے تھے، خیر و بھلائی چاہتے تھے۔ بالکل میرے بھائیوں، آج ہم بھی آپ کی خیر و بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ کو نافرمانیوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بغاوت پر اتارنے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور ان بغاوت کے راستوں میں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے ان راستوں میں سے سب سے خطرناک راستہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ میری مائیں بہنیں سن لیجئے گا، یہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ سال بھر کی زندگی آپ رب کی نافرمانی میں گزارتی رہی، رب کی بغاوت کرتی رہی، شرک کرتی رہی، یہ فلاں کام میں آ کر کے فلاں کاموں میں پڑھ کر کے رب کا شریک بناتی رہی۔ آج موقع ہے، اللہ سے سچی پکی توبہ کیجئے، اللہ سے مانگیے گا، اللہ سے گڑ گڑائیے گا، اللہ آپ کی پکار کو سنے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر آپ تقوی والی زندگی نہیں گزاریں گی، شرک میں ملوث رہیں گی، شرک میں پڑی رہیں گی، یاد رکھیے یہ رمضان المبارک کے قیام، یہ رمضان المبارک کے صیام، یہ آپ کے نیک اعمال، جتنے خیر کے کام آپ اس مہینے میں انجام دے رہے ہیں، شرک میں پڑی ہے، شرک کر رہی ہے، تو یہ تمام اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نہ آپ کا روزہ قبول ہے، نہ آپ کا قیام قبول ہے، آپ راتوں رات رب کے حضور ٹہری رہے، رب سے مانگتی رہے، لیکن وہی پر شرک بھی کرتی رہی، رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی ٹہراتی رہی، تو یقین مانیے گا اللہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اللہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر عمل قبول ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تبھی آپ کے یہ قیام جو رات میں ٹہر کر کے آپ قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اور رمضان میں جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو میرے بھائیوں شرک سے بچو،
बिदअत से बचो, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो। अरे किताब और सुन्नत क्या है? रब का कलाम कुरान मजीद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं, इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर इन दो चीज़ों को छोड़ोगी तो आपकी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। तो ये पहली चीज़ थी कि मुझको और आपको रमज़ानुल मुबारक बड़े गुनाहों से आज़ाद करता है, और ये सबसे अहम और बेहतरीन सुनहरा मौका है। और उन बड़े गुनाहों में से रमज़ानुल मुबारक मुझको और आपको जिन चीज़ों से आज़ाद करता है, उसमें से सबसे अहम और ज़रूरी जो चीज़ है, अपने आप को शिर्क से बचाना है, शिर्क से पाक करना है। सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है, वो कहते थे मा अखरजल्लाहु अब्दन मिन ज़ुल्लिल मआसी इला इज़्ज़ित तक़वा, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को मासियत गुनाहों के दलदल से निकाल करके इज़्ज़त वाली तक़वे वाली ज़िंदगी अता करता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला बग़ैर लोगों की चाहत के ऊंचा मकाम दे देता है। बग़ैर माल के अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त अता करता है। आदमी क्या चाहता है? तक़वा छोड़ देता है और दुनिया कमाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, फिरता है, लेकिन तक़वा उसके पास नहीं है, तो ये दौलत, ये माल उसके लिए हलाकत बन जाएगी। आदमी के पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन तक़वे वाला है, मुत्तक़ी है, अपने आप को गुनाहों से बचाया हुआ है, तो ऐसे आदमी को बग़ैर माल के अल्लाह ताला इज़्ज़त अता करता है। अब जब आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाता है, शिर्क से रोकता है, तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, घर वाले उससे चिड़चिड़ाहटपन महसूस करेंगे, घर वाले उसको क्या है नाराज़गी का, घर वाले उस पर नाराज़गी का इजहार करेंगे, तो आदमी अपने आप में अकेलापन महसूस करता है। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आदमी अकेला चले बग़ैर हम नशीनी की, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को दुनिया वालों में बांट देता है। बग़ैर हम नशीनी के कोई चले या ना चले, घर वाले साथ दे या ना दे, ख़ानदान हो, कबीला हो या ना हो, कोई भी साथ ना हो, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बुलंदियों पर फाइज कर देता है। ये इज़्ज़त ये तक़वे की वजह से है, ये इज़्ज़त तक़वे की वजह से है, और अपने आप को शिर्क से बचाने की वजह से है। ये पहली बात थी। और दूसरी बात, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुझको और आपको लुग़वियात, फजूलियात, हर तरह के बेकार कामों से, गीबत से बचाता है। हर तरह की गीबत से रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुझको और आपको आज़ाद करता है। सलफ़ सालिहीन कहा करते थे नहफ़ज़ु सौमना वला नग़्ताबु अहदन। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो हम मस्जिद को घट पकड़ कर के बैठ जाते थे। क्यों बैठते थे? हम अपने रोज़े की हिफाजत कर रहे हैं और किसी की गीबत नहीं करेंगे। ये गीबत इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इससे घर उजड़ जाते हैं, मुआशरा टूट जाता है, दूरियां फैलती है, दरारें पड़ जाती है, नफ़रतों में इजाफा होता है। ये घरों को उजाड़ने के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है, गीबत है। कुरान मना करता है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। गीबत सबसे ख़तरनाक चीज़ है, और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुझको और आपको गीबत से आज़ाद करता है। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हमारी ज़बानें सलामत नहीं रहती है। किसी न किसी मौके से कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़बान पर आ ही जाती है। इन तमाम चीज़ों से बचने का नाम क्या है? तक़वा है। इन तमाम चीज़ों से बच करके ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की दलील है, ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की अलामत है। सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि कल क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसके हाथ में नाम अमाल की जो रजिस्टर है उसको दिया जाएगा। अब दिया जाएगा तो नाम अमाल की रजिस्टर खोलेगा और देखेगा कि इसमें तो ना नमाज़ें हैं, हाँ, ना रोज़ा है, ना मेरे दिगर नेक अमाल है। फिर वो पूछेगा अल्लाह से, अल्लाह ये मेरी नाम अमल नहीं है, ये मेरी रजिस्टर नहीं है। तो अल्लाह ताला बोलेगा ये तेरी ही रजिस्टर है, ये तेरी ही रजिस्टर है, और तेरे नाम अमाल जो ज़ाया वो बर्बाद हो गए हैं। तू इसमें ना नमाज देख रहा है, ना क़ियाम देख रहा है, ना रोज़े देख रहा है, ना दिगर अमाल देख रहा है। ये क्यों? इस वजह से कि तूने गीबत की थी,
غیبت کی تھی. غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا. کیا کر دے گا؟ ضائع و برباد کر دے گا. عبداللہ بن وہب مصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ غیبت سے بچنا چاہتے تھے. کیا؟ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، کون اس سے بچا ہوا ہے؟ ہر کوئی اس میں ملوث ہے، کسی نہ کسی موقع سے کوئی نہ کوئی باتیں زبان پر آ ہی جاتی ہے، فلاں فلاں کے تعلق سے یہ ہے وہ ہے. تو عبداللہ بن وہب مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس خطرناکی سے بچنے کے لیے میں کیا کرتا تھا؟ اس خطرناکی سے میں بچوں تو میں روزوں کا اہتمام کرتا تھا تاکہ میری زبان کسی کی غیبت میں گندی نہ ہونے پائے، اس لیے میں روزوں کا اہتمام کرتا تھا. لیکن روزہ بھی رکھتا ہوں تو پھر بھی کسی نہ کسی کی غیبت ہو ہی جاتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ پھر بھی کسی نہ کسی کی غیبت ہو ہی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اب میں نے کیا نیت کی؟ اب میں نے یہ منت مان لی کہ اگر مجھ سے کسی کی غیبت ہو جائے گی تو میں اللہ کی راہ میں مال لٹاؤں گا. کیا کروں گا؟ مال لٹاؤں گا. اب مال ایک ایسی چیز ہے، اب آدمی مال کو بچانے کے لیے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. آدمی اپنے پاس مال ہے، اس مال کو بچانے کے لیے آدمی ہر چیز سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے. یہ مال کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے غیبت ہو جائے گی تو میں اللہ کی راہ میں مال لٹاؤں گا. یہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، یہ آدمی کو برباد کر دے گی، یہ آدمی کو تباہ کر دے گی، محبتوں میں دوریاں پیدا کرے گی، محبتوں میں نفرتیں لائے گی. نفرتیں اتنی خطرناک ہوگی کہ آدمی مر جائے گا لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. یہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے اور شریعت اسلامیہ اس خطرناکی سے مجھ کو اور آپ کو بچاتی ہے، روکتی ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور اگر آدمی غیبت میں مبتلا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس کو غیبت کرنے میں ہی مزہ آتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، تو ایسے آدمی کو یہ بھی جان لینا چاہیے، ایسی ماں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، جو ماں غیبت میں مبتلا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع و برباد کر سکتا ہے. اس کے اعمال و ضائع برباد ہو جائیں گے. وہ سارا دن نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، لیکن وہیں پر غیبت بھی کرتی ہے. اس کو جب تک غیبت نہیں کرے چین نہیں آتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے، غیبت کرو گی تو آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ضائع و برباد کر سکتا ہے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات کیا ہے؟ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مجھ کو اور آپ کو خواہشات نفس کی قید سے آزاد کرتا ہے. ہر طرح کی یہ جو خواہشات کی زنجیریں ہیں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ روزے خواہشات کی زنجیروں کو توڑتے ہیں، خواہشات کو دباتے ہیں. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی کامیاب شخص، آدمی کو کیا لگتا ہے یہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی کامیاب شخص وہی ہے جو اپنے نفس کو مغلوب کرے، جو اپنے نفس کو مغلوب کرے، گرائے اور اپنے نفس پر حکمرانی کرے، یہاں تک کہ اس کا نفس اس کے تابع ہو جائے، نہ کہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو کر کے جو جی چاہے جو من چاہے کرتا پھرے. نفس کو مغلوب کرنا ہے، اور جو اپنے نفس کو مغلوب کرے گا وہ شخص حقیقی کامیاب ہے. کیونکہ آدمی نفس کو مغلوب کرے گا، وہ نفس اس کے تابع ہو جائے گا. اب اس کو نفس بولے گا کہ مجھے سگریٹ پینا ہے، اب اس کا نفس بولے گا کہ مجھے گٹکا کھانا ہے. تو اب جو آدمی اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے، نفس کو اپنے تابع کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کی بات نہیں سنے گا، وہ اپنے نفس کی بات نہیں سنے گا. اپنے نفس پر حکمرانی کرتے ہوئے وہ ہر طرح کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ ہر طرح کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور یہ رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو حرام راستوں سے بچاتا ہے، حرام راستوں سے آزاد کرتا ہے، اندھیروں گمراہیوں کی قید سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے. ہر طرح کی خواہشات سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو آزاد کرتا ہے. اب دیکھو، یہ بھی خرابی، یہ بھی تباہی ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. کیا ہے وہ یہ کہ بعض شادی شدہ لوگ بھی حرام کاریوں کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام راستوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے ان کا تو پوچھئے گا مت. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو چکے ہیں. وہ کیا ہو چکے ہیں؟ اپنے نفس کے تابع ہو چکے ہیں. اب کسی ایسے لڑکی سے ان کا تعلق بن جاتا ہے جو ان کے گھر کی نہیں ہے،
جو اس کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے، ایسی عورت سے رشتہ بناتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ فضولیات بکواسیات میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ شریعت ان تمام راستوں سے آدمی کو روکتی ہے، اور مجال تو اتنی ہو گئی ہے اللہ کی پناہ، بعض شادی شدہ لوگ بھی ان حرام کاریوں میں مرتکب ہے، حرام کاریوں میں مرتکب ہے۔ اللہ نے حلال راستہ ان کے لیے کھول رکھا ہے، پھر بھی حرام راستے اپناتے ہیں، پھر بھی حرام راستوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو یہ خواہشات نفس کی غلامی ہے، یہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی غلامی ہے، اور شریعت اسلامیہ مجھ کو اور آپ کو اس خواہشات نفس کی غلامی سے بچاتی ہے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ان تمام گندگیوں سے مجھ کو اور آپ کو آزاد کرتا ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے۔ آپ دیکھو بہت سارے فتوحات کس میں ہوئی ہیں؟ بہت سارے فتوحات جو ہوئی ہے اسلام کی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری فتوحات جو ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ کیوں معلوم؟ سب سے اہم جو جہاد ہے آدمی کا وہ نفس کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے، اور صحابہ کرام نے یہ کام سیکھا تھا، ان کو اپنے نفس سے لڑنا آتا تھا، اسی لیے بڑی بڑی فتوحات میں وہ کامیاب ٹھہرے، بڑے بڑے قلعے فتح کر گئے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس سے لڑنا جانتے تھے، اور سب سے اول اور پہلا جو جہاد ہے وہ جہاد بن نفس ہے، نفس سے لڑنا ہے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی کے ساتھ دو جہاد ہے۔ کتنے؟ آدمی کے ساتھ دو جہاد ہے۔ پہلا جہاد کیا ہے؟ دین میں روزہ رکھنا ہے، دین میں روزہ رکھنا ہے، اور آدمی جب دین بھر بھوکا رہے گا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، تو یہ روزہ آدمی کو خواہشات نفس سے بچاتا ہے، خواہشات نفس کی غلامی سے بچاتا ہے۔ نفس جیسا بولے گا آدمی ویسا نہیں کرے گا، بولو یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ آدمی کا نفس بولے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پیوں گا، نہیں تھوڑا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ڈر ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ وہ اس ڈر کی وجہ سے اس کھانے کی طرف نہیں جائے گا جو حلال ہے، کھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی حلال چیزوں کی طرف بھی نہیں جا سکتا ہے، یہ حلال چیزوں کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو حرام کاموں کی طرف کیوں جاتا ہے آدمی؟ کیا باقی دنوں میں، باقی ایام میں اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے؟ کیا باقی منٹ میں، باقی سیکنڈوں میں اللہ کی نگاہیں اس کے اوپر نہیں ہیں؟ ارے ساری کائنات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ روزہ رکھ کر کے یہ خیال، یہ یقین آپ کا اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہے کہ کائنات کی ایک عظیم ہستی رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں یہ کھانا جو میرے لیے جائز ہے، لیکن جس پوزیشن میں میں ہوں اس پوزیشن میں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اگر میں کھاؤں گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے آدمی اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ تو آپ باقی دنوں میں، باقی ایام میں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اپنے خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے کیوں حرام کاموں کی طرف پلٹتے ہو؟ کیوں حرام کاموں کی طرف پھرتے ہو؟ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو حرام کاموں سے آزاد کرتا ہے اور نیک متقی بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرا جہاد جو آدمی کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دو جہاد آدمی کے ساتھ ہے، پہلا جہاد روزہ رکھنا ہے، آدمی دن بھر روزہ رکھے گا، اور دوسرا جہاد کیا ہے؟ رات میں قیام اللیل کرنا ہے۔ اور یہ قیام اللیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ یہ کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، وہ کبھی بھی قیام اللیل کو ترک نہیں کرے گا۔ یہ اور بات ہے، آدمی تھکا ماندہ ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بہت بیزار آیا ہے، آدمی کا کچھ کام بن نہیں پا رہا ہے، اس کو خشوع خضوع پیدا اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے۔ لیکن یہاں پر مجبوریاں نہیں ہیں، یہاں پر مجبوریاں نہیں ہیں۔ ایسے بوڑھے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو سارا گھنٹہ باہر ٹھہرے رہیں گے تو ان کے پیر درد نہیں کریں گے، جب قیام اللیل کے لیے آتے ہیں تو چیئر پر بیٹھیں گے، سکون سے بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ارے مشقت اٹھاؤ گے تو کچھ ملے گا، مشقت نہیں اٹھاؤ گے تو کہاں سے آپ کو اجر و ثواب مل پائے گا؟ مشقت اٹھاؤ، مشقت اٹھاؤ۔ یہ قیام اللیل زیادہ وقت نہیں ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ
نکال کر کے قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے آپ رب العالمین کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزارو گے؟ بولو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ رب العالمین کے فرما بردار بننا ہے تو اس قیام اللیل کا اہتمام کرو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ اور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی قیام اللیل کے اہتمام کے لیے، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے فرض کو چھوڑ دے اور آئے سیدھا تراویح کی نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ فرض اہم ہے، فرض ضروری ہے، بعد میں قیام اللیل آپ کریں گے۔ فرض کے لیے آپ کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، فرض نمازوں کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ فرض نمازوں کی پابندی کیجئے، 5 وقتہ نمازیں اللہ نے آپ پر کیا ہے فرض کی ہے، ان فرض نمازوں کے ساتھ ان نوافل کا، سنن کا اہتمام کیجئے، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کبھی بھی اپنی نفس کی غلامی نہ کرنا، اپنے نفس کو آپ کا غلام بناؤ۔ نفس کو آپ کا غلام بنائیں گے تو آپ کو روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہوگی، قیام اللیل کا اہتمام کرنے میں بھی آپ کو کیا ہوگا؟ آسانی ہوگی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ 3 باتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہے۔ پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ مجھ کو اور آپ کو شرک، بدعات، غلط رسومات جو رب کی نافرمانی پر ابھارتے ہیں، ان تمام چیزوں سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نیک اور متقی بندہ مجھ کو اور آپ کو بناتا ہے۔ صرف رمضان میں نہیں بناتا ہے کہ رمضان آیا آدمی کرتا ٹوپی ازار پہنا رہے اور پھر رمضان ختم ہو گیا تو وہی بے ڈھنگی نہیں ہونا چاہیے۔ پورا سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو سدھارتا ہے، بناتا ہے، میری اور آپ کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی وہ یہ کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ مجھ کو اور آپ کو ہر طرح کی فضولیات سے، بکواسیات سے، غیبت سے آزاد کرتا ہے، اور غیبت یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو رمضان کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو آزاد کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے کہی، رمضان المبارک کا یہ مہینہ مجھ کو اور آپ کو خواہشات نفس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے اور نفس کو اپنا غلام بناتا ہے۔ اور نفس جو ہے، انسان نفس کو اپنا غلام بناتا ہے، اور نفس کو اپنا غلام بنا کر کے انسان اپنے نفس پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس یہ چیز آ جائے گی تو آدمی کبھی بھی حرام راستوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔